اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عزیز بہنوں، اس پروگرام کی جب میں تیاری کر رہی تھی تو آپ کو ٹاپک معلوم ہے آج کا عباد الرحمن، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس کو شروع کیسے کریں گے۔ اللہ نے یہ اتنا پیارا لقب اپنے بندوں کو دیا ہے، تو میری بیٹی میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ چھوٹی سی 3 سال کی، بولتی ہے آپ میری مما ہیں۔ تو میں اس سے کہتی ہوں نہیں، میں تو سب کی مما ہوں۔ تو کہتی نہیں، آپ میری پیاری مما ہیں۔ تو میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ ہمارا رحمان رب، ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اس پیار میں ہمیں بلاتا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اور کسی لقب سے بھی وہ ہمیں بلا سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی صفت رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اتنے گناہگار، اتنے خطاکار، جب اللہ کی دامن رحمت میں جاتے ہیں تو اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے۔ جب ہم اللہ کی یاد میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنی کوئی تکلیف، پریشانی، حاجت اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کو پسند کرتا ہے اپنے بندے کا پلٹ کرانا، اپنے بندے کا گڑ گڑانا، اپنے بندے کا رجوع کرنا۔ تو وہ کیسا رب ہے، اتنا رحمت والا رب، اتنا پیار کرنے والا رب۔ وہ کیا صفات ہیں جو اللہ اپنے بندوں میں چاہتا ہے، وہ کیا صفات ہیں جو عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ آج ہمارا موضوع در حقیقت میری پیاری بہنوں یہی ہوگا کہ عباد الرحمن کی صفات کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ہم میں عباد الرحمن کی خصوصیات، صفات پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو بے شک یہ قابل تحسین بات ہے، لیکن اگر نہیں پائی جاتی تو ہماری کوشش ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کے اس رکوع میں عباد الرحمن سے مخاطب ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لفظ چیز پر اگر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔
کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ بہت ہی عزیز بہنوں، اللہ رحمان الرحیم وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور اس میں گردش لیل و نہار کے نظام پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اسے توحید الہی کا درس دیتا ہے، اور جو شخص اگر اللہ سے غفلت میں پڑا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی ربوبیت کو دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہم نے جانی کہ پیدائشی بندے تو سب ہیں اللہ کے، لیکن اللہ کے جو شعوری بندے ہیں وہ شعوری طور پر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جو یہ صفات سورہ فرقان کی رکوع میں رکھی ہیں، یہ صفات در حقیقت وہ صفات ہیں جو شعوری بندے اپناتے ہیں، اصلی بندے اپناتے ہیں۔ ان صفات کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد آج ہم یہ ضرور جانیں گے کہ در حقیقت عبدیت کا مفہوم کیا ہے، عبدیت کے تقاضے کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا معیار کیا تھا، صحابہ کرام کی نمازیں کیسی تھیں۔ پھر ہم اس بات پر نظر ڈالیں گے کہ ہماری عبادات کا معیار کیا ہے، کیا ہماری نمازیں ہمیں اقامت دین کے لیے تیار کر رہی ہیں، اور کیا ہماری نمازیں اور ہمارا انفاق فی سبیل اللہ اس معیار کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں رحمان کے بندوں کی صفات سے۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ یہ کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آتے ہیں، تکبر اور غرور سے اکڑتے ہوئے زمین پر نہیں چلتے اور نہ اپنے آپ کو کوئی بڑا شخص سمجھتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں جو اللہ کی خاطر تواضع یعنی انکساری اختیار کرے اللہ اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو شخص کبر کا رویہ اختیار کرے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک کبر تو وہ ہے جو ظالم حکمران مفسدین اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ایک کبر وہ ہے پیاری بہنوں، میں اور آپ جو الحمدللہ مسلمان ہیں، جو الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو الحمدللہ اپنے فرائض کو سمجھتے ہیں، جب ہم کچھ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو معاشرے کے افراد سے کمپیئر کرتے ہیں، اور وہ کبر اور غرور ہمارے اندر بھی شیطان داخل کر دیتا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر عاجزی ہو، میرے بندوں کے اندر انکساری ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھتے ہیں ایک موقع پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ پلٹ رہے تھے تو روحہ کا مقام تھا، اور ایک صحابی جن کا نام ملتا ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں روحہ کے مقام پر استقبال کے لیے آتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑی کامیابی عطا کی ہے بدر کے موقع پر۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایسے میں ایک پرجوش سپاہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چچا جان آپ ہمیں کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ لوگ ہمارے سامنے یعنی قریش کی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے سامنے یوں آئے جیسے بھیڑ اور بکریاں، اور ہم نے ان کو اس طرح کاٹا جیسے گاجر اور مولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ٹوکا اور کہا یہ جو تم نے بات کی ہے بالکل غلط بات کی ہے۔ وہ اس سرزمین میں سب سے زیادہ معزز اور طاقتور لوگ تھے، لیکن وہ اللہ سے لڑنے آئے تھے، اللہ نے انہیں رسوا کیا۔ یعنی ایک ایسا موقع جب فتح کا موقع ہے اور شیطان اس طرح داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے انسان نے اپنے زور بازو سے وہ فتح حاصل کی، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
معاملے میں ان صحابی رسول کی کریکشن کی کہ یہ بات اس طرح صحیح نہیں ہے۔ اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو فوراً متوجہ کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ تربیت یہ کہ دیکھیں اس وقت 70 قریش کے قیدی یعنی اس میں قید میں تھے، جنگی قیدی تھے وہ، اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ان کے زخموں پر یعنی مرہم پڑ گیا اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت معزز جانا ہے، اور پھر وہی اصحاب تھے جو کہ ایمان لے آئے بعد میں۔ تو عاجزی اور انکساری سے انسان وہ سارے کام کر سکتا ہے جو سختی سے نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا بڑھیا کی بکریوں کا دودھ دھوا کرتے تھے، تو جب خلافت کی ذمہ داری ان پر پڑتی ہے تو وہ نابینا بڑھیا سوچتی ہے کہ اب ابو بکر کہاں آئیں گے، وہ تو خلیفہ وقت ہو گئے ہیں۔ لیکن اسی دن فجر کی اذان سے قبل وہ قدموں کی آہٹ سنتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کون، تو جواب ملتا ہے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اپنے دور خلافت میں یہ کام جو انتہائی عاجزی اور انکساری اور تواضع والا کام ہے وہ کرتے رہے۔ جب آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تو جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ایک سخت شخص کو ہمارے اوپر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ جو خلافت کی ذمہ داری ہے وہ انہیں نرم کر دے گی، یعنی جب وہ خلیفہ بنے تو اس قدر نرم کہ ایک بڑھیا راستے میں کھڑی ہوتی ہے، راستہ روکتی ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ تم نے اپنے حالات خلیفہ وقت کو نہیں بتائے، وہ حضرت عمر فاروق کو نہیں پہچانتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے اپنی عوام کا پتہ نہیں تو وہ خلیفہ کیوں بنا ہے؟ تو آپ بتائیں خلیفہ وقت اللہ کے بندے، عباد الرحمن، رحمان کے پیارے بندے اس قدر عاجز اور انکسار کہ کوئی بھی ان کو راستے میں پکڑ کر روک سکتا ہے اور ان سے ان کے عمل کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ دوسری صفت جو ہم عباد الرحمن کی دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب جاہل ان کے منہ کو آئے تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام۔ بحث کرنے میں، بحث مباحثہ کرنے میں وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ پیاری بہنوں بحث برائے بحث سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم آج دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے چیٹس ہیں، کیمپینز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو راغب کر لیں گے، ہم ان کو دین کی بات پہنچائیں گے۔ کچھ افراد کا مشغلہ صرف بحث کرنا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو جاننا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل کہا ہے۔ جاہل کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا انہیں نالج نہیں ہے، جاہل کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور انا سے اس بات سے نہیں ہٹ رہے جو حق اللہ نے ان کے سامنے کھول کر رکھا ہے۔ پھر تیسری صفت پیاری بہنوں عباد الرحمن کی وہ یہ ہے وَيَبِيتُونَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ، وہ لوگ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، سُجَّدًا وَقِيَامًا، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ان آیات میں کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، صرف رات میں دیر تک نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا، اور وہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، سورہ مزمل کی آیت 29، سورہ مزمل کی آیت 73، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، مگر تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، یعنی آدھی رات میں یا اس سے کم کر دیا کرو، اور قرآن کو نماز میں خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔
ہم ان قریب تم پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور یہ وقت دعا کے لیے بھی زیادہ مناسب ہے۔ دن میں تم کو زیادہ مشغولیت رہتی ہے اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے بے تعلق ہو کر اسی کے ہو رہو۔ وہ بھاری بات جس بوجھ کا ذکر ان آیتوں میں ہے وہ در حقیقت اسلام کی دعوت عام ہے، اور یہی بار عظیم تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جانے والی تھی، اور اس دین کی جدوجہد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات شب و روز اپنے رب کو پکارا کرتے تھے۔ اس نماز کا نام تہجد پڑا، اور اوپر یعنی یہ جو حکم آیا ہے جب نمازیں فرض ہوئیں تو پھر یہ نماز نفل ہو گئی، اور فجر، مغرب اور عشاء یہ نمازیں فرض ہوئیں، اور نبوت کے 12ویں سال میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن ہم سیرت النبی میں مولانا لکھتے ہیں کہ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور لمبی لمبی قرات کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب میں اس قدر نماز پڑھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم ہو گئے تھے، یعنی کہ پاؤں سوج گئے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ اور آئندہ گناہ تو اللہ تعالیٰ بخش چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کسی شخص نے کہ آپ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان فرمائیں جو آپ نے دیکھی ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ کر اس قدر روئے، یعنی اس قدر روئے، ٹھیک ہے، اور اس قدر روتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں، بخاری کی حدیث ہے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی رحمان کے بندے دنیا میں عاجزی ان کے ساری، جاہلوں کے ساتھ سلامتی، لیکن راتوں میں وہ اپنے رب کے حضور سجدوں میں اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں۔ وہ اس پر قناعت نہیں کرتے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں، ہماری معاشرت بہت اچھی ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے دن بھر کے گناہوں کو بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے اس کے حضور روتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے سمجھا کہ آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھ گئے تو میں دل میں سوچا کہ شاید آپ پوری ایک سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی، اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرات فرماتے تھے، اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر اور کھڑے رہے، اور پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اتنی ہی دیر کی، اور یہ صحیح مسلم و نسائی میں ہمیں حدیث ملتی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، سورہ مائدہ کی آیت۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تو اللہ کے بندے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اور سجدے کیا کرتے تھے۔ یہی بات ہمیں صحابہ کرام
ताबईन, तबा ताबईन के दौर में भी नजर आती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या कि जब सुबह होती तो वह अपने घर वालों को ये आयत पढ़कर जगाते थे, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, सूरह तौहा, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर जमे रहो। जब आप नमाज में ऐसी सूरतें पढ़ते थे जिनमें कयामत की हौलनाकियों का जिक्र होता तो आप इस कदर रोते थे कि रोते रोते आपकी हिचकी बन जाती थी। एक बार हजरत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं पिछली सफ में होता था, फिर भी एक बार हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये आयत, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, तर्जुमा, मैं अपनी मुसीबत, अपने रंज का दुखड़ा अल्लाह ही के आगे रोता हूँ, पढ़ते जाते और जोर जोर से रोते जाते थे और आखिरी सफ वालों को भी आवाज आती, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। प्यारी बहनों, क्या हम अपने गम सिर्फ अपने अल्लाह के सामने रखते हैं? क्या हम रातों को अल्लाह की हुजूर अपनी परेशानियां बयान करते हैं? क्या हम रातों को उठते हैं और अपने रब से तस्बीह करते हैं? क्या हम रातों को उठते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे दिन के तमाम आमाल को माफ़ फरमा? अगर उठते हैं तो यकीनन हम इबादुर रहमान में से हैं, लेकिन अगर हम नहीं उठते और हम नहीं जागते तो हमें इसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इस नमाज जो रात का जागना है, इस तहज्जुद की नमाज का किसी से जिक्र नहीं करना है, अपने किब्र और गुरूर के लिए नहीं करना है, अपनी बख्शिश और माफ़ी के लिए करना है, अपने अच्छे अंजाम के लिए करना है। कोई भी शख्स हमारे दुख और परेशानियों को दूर नहीं कर सकता, कोई भी शख्स हमारे घर के हालात नहीं जान सकता, कोई भी शख्स मेरे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकता। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, बेशक मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, बेशक मेरा रब मेरा मौला है, बेशक मेरा रब मेरा मददगार है। इसीलिए जो अल्लाह के हुजूर वो दुआ करते हैं रातों को उठकर, तो आप इबादुर रहमान की दुआ देखें, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्न अज़ाबहा काना गरामा। वो जहन्नम के अजाब से पनाह चाहते हैं, वो जहन्नम की आग से अपने आप को बचाना चाहते हैं। कुरान की आयत, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। क्या हम अपने आप को उस आग से बचाने की कोशिश करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहन्नम की आग से हर लम्हा पनाह चाहते थे। क्या हम उस आग को महसूस करते हैं? जब शदीद गर्मी होती है तो हम कमरों में बैठ जाते हैं, एसी चला लेते हैं। क्या हम इस बात का तसव्वुर करते हैं कि वो जो हमारा चौकीदार है, वो जो हमारा माली है, वो जो बाहर बैठा है, वो इस गर्मी की शिद्दत को महसूस करता होगा? अगर हम थोड़ी देर उस गर्मी की शिद्दत में रहें तो हम बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं और बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। हम उस आग की कैफियत को महसूस करते हैं जब हम चूल्हे के सामने खड़े होते हैं। 2 मिनट खड़े होते हैं, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, हम फौरन वहां से दौड़ते हैं, किसी तरह पंखे के नीचे आते हैं, जो चीज काटनी होती है वो पंखे के नीचे बैठकर काटते, किचन में खड़े होकर नहीं काटते। इसलिए कि हमें उस आग से, उस गर्मी से हमें हमारा दम घुटने लगता है। तो आप सोचें कि ये आग तो कुछ भी नहीं, ये आग तो दुनिया की आग है, लेकिन दोज़ख की आग, उसको सबसे ज्यादा मरगूब इंसानी जिस्म। कोयलों को जब हम दहकाते हैं तो कोयला दहकने में कितना टाइम लगाता है, लेकिन आग को इंसानी जिस्म इतना मरगूब कि वो चंद मिनटों में इंसान को जलाकर खत्म कर देते हैं। जब हम बर्न सेंटर्स जाते हैं और जले हुए वाकयात देखते हैं और उन लोगों को अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि किस कदर तकलीफ तो अल्लाह के बंदे इबादुर रहमान उस आग को इस दुनिया में महसूस करते हैं और उस आग से पनाह इस दुनिया में चाहते हैं। इस आग से उस वक्त पनाह नहीं चाहते जब हमारे इस दुनिया से जाने का टाइम होगा, अब हम जब समेटेंगे सबको तब हम इस दुनिया से
اٹھیں گے تب ہم یہ چاہیں گے، بلکہ وہ ہر لمحہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا سجدہ میرا آخری سجدہ ہے، یہ میرا قیام میرا آخری قیام ہے، یہ میرا بولنا، یہ میرا درس دینا، یہ میرا کسی سے بات کرنا، یہ میرا آخری لمحہ ہے، میں خیر کی بات کروں، میں اپنے رب سے استغفار کروں تاکہ اللہ مجھے اس جہنم کی عذاب سے، اس جہنم کی آگ سے بچائے۔ بے شک وہ بہت برا مستقر اور بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر پیاری بہنوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا خرچ کس طرح کا ہوتا ہے، عباد الرحمن کا انفاق کس طرح کا ہوتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، دونوں انتہاؤں کے درمیان عباد الرحمن کا خرچ عدل پر قائم ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسراف 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک، ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا، خواہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا، جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کرنا۔ تیسرا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں اسراف میں آتی ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم بخل دیکھتے ہیں تو اس کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے 1 پیسہ بھی نہ نکلے۔ ہمارا دین اسلام عباد الرحمن کی صفات رکھتا ہے تو اعتدال کا ذکر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی معیشت میں توسط میانہ روی اختیار کرنا آدمی کے فقیہ اور دانا ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ نہ میں اتنا زیادہ خرچ کروں، نہ میں اتنی کنجوس ہو جاؤں۔ لیکن پیاری بہنوں، کچھ اللہ کے تقاضے ہیں انفاق کے حوالے سے جس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ جس وقت دین کو ضرورت ہے اس وقت کا بخل، جس وقت دین کو ضرورت ہے اس وقت خرچ نہ کرنا۔ کیا میں اللہ کے یہاں بری الذمہ ہو جاؤں گی یہ کہہ کر کہ اللہ پاک میرے پاس نہیں تھا، اللہ پاک یہ تو میں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے بچا کے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ یہ تو میری انویسٹمنٹ تھی، میں اس وقت کیسے خرچ کر سکتی تھی۔ آپ بتائیں، اگر دین غالب نہیں آئے گا، اگر دین نہیں رہے گا تو کیا میرے لیے یہ سب کام کرنا ممکن ہوگا؟ اپنی حیات کے لیے جد و جہد کرنا، یہ سب سرمایہ کرنا ممکن ہوگا میرے لیے؟ تو عباد الرحمن کی صفات ہیں، ان کو ہم آگے آیات میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ عباد الرحمن کی صفات میں یہ ہیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اثاما جہنم کی ایک وادی ہے جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ اس وادی میں رہیں گے عباد الرحمن۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، جس نے شرک کیا اس نے ظلم عظیم کیا، اس نے اپنے رب کو نہ جانا۔ اسی طرح ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ناحق، اور زنا کے بارے میں سخت احادیث ملتی ہیں۔ اسلام ان تمام اسباب پر قد لگاتا ہے، ان تمام ذرائع کو بین کرتا ہے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں ہمیں ملتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، یعنی شرمگاہیں سے وہ اس کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا، کانوں سے وہ باتیں سننا، یہ تمام اس زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو پسند کرتا ہے جہاں پر حیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک وصف ہے اور اسلام کا اخلاق اور وصف حیا ہے۔ نہ تجھ میں شرم و حیا نہیں تو تو جو جی چاہے کر۔
تو رحمان کے بندے ان کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. الا یہ کہ وہ شخص توبہ کرے اور عمل صالح کرے. ایسا نہیں ہے کہ رحمان کے بندوں سے گناہ کے کام نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کے کام نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ کا ارادہ ان کے دل میں نہیں آئے گا، بشریت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ کو اپنے توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی جب یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ زمر میں بھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کے شخص کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے اور اس کے بعد 100 قتل کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا کیونکہ جو راستے وہ توبہ کی طرف لے جا رہا تھا وہ زیادہ گنے گئے. جب ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اتنا غفور الرحیم رب کہ وہ تبدیل کر دیتا ہے ہمارے گناہوں کو حسنات سے. اس کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، اور جب اب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں حسنات نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے کفر کے زمانے میں بے انتہا گناہ کیے ہیں اور کوئی ایسا چھوٹا بڑا گناہ نہیں جو میں نے چھوڑ دیا ہو، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم کلمہ پڑھ لو. تو وہ کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ مجلس سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر راضی ہے، بشرطے کہ بندہ گڑ گڑائے، بشرطے کہ بندہ مانگے. اس مانگنے کی مثال ایسی ہے کہ چمٹ کر مانگی جائے، لپٹ کر مانگی جائے، رو رو کر مانگی جائے. ہمیں تو آپ ہی دیں گے اللہ، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی آپ سے ہی چاہتے ہیں اللہ، ہمارے سیئات کو تو حسنات سے آپ ہی بدلیں گے اللہ. یہ ہوتے ہیں عباد الرحمن کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے شرمساری، توبہ. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ کہتا ہے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں. اور رحمان کے بندے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. جھوٹ کی گواہی چاہے ان کے خلاف پڑتی ہو، چاہے ان کے خاندان کے خلاف پڑتی ہو، چاہے ان کے بچوں کے خلاف پڑتی ہو، وہ ہمیشہ شہادت حق کا کام کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. کسی لفظ چیز پر اگر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، شریف آدمیوں کی طرح گزرتے ہیں. اور اگر انہیں ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. پھر آپ دیکھیں عباد الرحمن کی دعائیں. بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں، مستقل کہہ رہے ہیں، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. نہ ہمارے بچے ہماری بات سنتے ہیں، نہ ہمارے شوہر ہماری بات سنتے ہیں، نہ سوسائٹی میں کوئی ہماری بات سنتا ہے. ہم کیا کریں اللہ؟ والذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے ازواج کو، ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. ہم اللہ سے دعا تو کریں، ہم اللہ سے مانگے تو، ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں، ہم اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں، ہم ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ وہ اس حق کو حق جان لیں، اس سچ کو سچ مان لیں جو اللہ کا حکم ہے. پیاری بہنوں، عباد الرحمن اس وقت کو سوچیں جب صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. کسی کے والدین مکہ میں رہ گئے تھے، کسی کے بھائی بہن مکہ میں تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے سارے قریبی عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے. ان کے دلوں سے دعائیں نہیں نکلتی ہوں گی اپنے گھر والوں کے لیے؟ کیا وہ ہر دم دعا نہیں کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے لیے کہ یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی متقین کا امام بنا؟ سب تو آل یاسر کی طرح نہیں تھے کہ باپ بھی ایمان لے آیا، ماں بھی ایمان لے آئی، بچے بھی ایمان لے آئے.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو ہدایت دے۔ عباد الرحمن ہر وقت اللہ سے اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں تحیۃ و سلامہ کس طرح ان کا استقبال ہوگا۔ یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مقام۔ اللہم اجعلنا منہم، قرآن کی آیات، یا اللہ ہمیں ان افراد میں شامل کر، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن کا آداب و تسلیمات سے استقبال ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنا عباد الرحمن بنا۔ پیاری بہنوں، یہ تمام باتیں عباد الرحمن کی صفات ہم نے رکھی، یہ ساری صفات ہم نے ڈسکس کی۔ ان تمام صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس اللہ کی عبدیت میں آ جائیں، اس اللہ کے بندے بن جائیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو وہ دنیا میں ظلم کیسے برداشت کرے گا؟ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو وہ دنیا میں انسانیت سے سکتی رہے، انسانیت پریشان رہے، انسانیت پر ظلم ہوتا رہے، اور میرا بندہ جانماز بچھائے مجھے یاد کرتا رہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خطبات میں لکھتے ہیں کہ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، عبد کے معنی ہیں بندے اور غلام۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا کو آقا سمجھے، یہ خیال کرے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اس مالک کی وفاداری مجھ پر فرض ہے۔ پھر بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آقا، اپنے مالک کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے، اور آقا کی مرضی کے خلاف خود اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے۔ پھر بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب کرے، آقا کی تعظیم کرے، اور جو طریقہ ادب و تعظیم آقا نے مقرر کیا ہے وہی کرے۔ بس یہ تین چیزیں مولانا لکھتے ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ اسی طرح آگے مولانا لکھتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے حج اور زکوٰۃ جو اسلام کے ارکان ہیں، یہ دوسرے مذاہب کی عبادات کی طرح پوجا پاٹ، نظر و نیاز، یاترا اور رسمیں نہیں ہیں کہ بس ہم ان کو ادا کریں اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے، بلکہ دراصل یہ ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو تیار کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کی تربیت کرنے کی خاطر فرض کی گئی ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 78 اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے اور بہت ہی اچھا اور مددگار۔ در حقیقت مسلمانوں کو امت وسط قرار دیا گیا ہے۔ وہ بہترین امت ہے جو خیر کے لیے نکالی گئی ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت ہے اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور ہمارے عبادت گزار تھے۔ عبادت گزار عباد الرحمن وہ بندے تھے جو دنیا کے امام تھے،
وہ نماز قائم کرتے تھے، وہ نیکیوں کا کام دیتے تھے، یہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نیکیوں پر اکساتے تھے اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت 55-56، مسلمانوں کے رفیق کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ تو در حقیقت پیاری بہنوں، نماز کا میری زندگی میں کیا مقام ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کا کیا مقام تھا اور اس کی انعام و وعید، اور میری نماز میں کس طرح پڑھتی ہوں، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں یا میں جلدی جلدی پڑھتی ہوں؟ اور جلدی جلدی پڑھنے والی نماز کو منافق کی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میری نماز جیسی ہوگی میرے معاملات زندگی بھی اسی سے ریفلیکٹ ہوں گے۔ اگر میں اللہ کو ہر دم اپنے سامنے حاضر ناظر جانوں گی تو میری نماز مجھے یہی سکھائے گی کہ اللہ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے اپنی معاملات زندگی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ نماز مجھے وقت کا پابند بھی بنائے گی، نماز مجھے فحاشی سے بھی روکے گی، نماز مجھے خشوع بھی دے گی اور نماز کی فکر مندی بھی مجھے ہوگی۔ در حقیقت نماز سورہ حج کی آیات کے مطابق مجھے اس اجتماعی سعی، اس اجتماعی جد و جہد، اس اقامت دین کے فریضے کے لیے مجھے میری نماز تیار کرے۔ تو پیاری بہنوں، عباد الرحمن در حقیقت رحمان کے بندے، ان کی نمازیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا، ان کی نمازوں میں ان کا خشوع اور خضوع، لیکن جب وہ دنیا میں جاتے ہیں، دنیا کی طرف پلٹتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنتے ہیں، وہ کس طرح کے خلیفہ تھے کہ ان کی نماز ان کو اس اقامت کے لیے تیار کرتی تھی، دین کی جد و جہد کے لیے تیار کرتی تھی۔ تمام اصحاب کرام، ان کو جو بھی عہدے دیے گئے، ان کو جو بھی مناصب دیے گئے، انہوں نے اس بات کو جانا کہ اللہ کی عبدیت، اللہ کی بندگی یہ ہے کہ میں اپنا حق ادا کروں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کروں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ تو مختصر الفاظ میں مولانا کے الفاظ رکھتی ہوں خطبات کے، مختصر الفاظ میں کہہ دینا کافی ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے نماز آپ کو تیار کرتی ہے، انسان پر انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب مجھے اسی بڑے مقصد کے لیے عباد الرحمن کو تیار کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کی تمام عبادات، مولانا لکھتے ہیں، یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، حج دراصل اسی کی تیاری ہیں۔ جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی فوج، پولیس اور سول سروس کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں، پھر ان سے کام لیتی ہیں، اسی طرح اللہ کا دین بھی تمام آدمیوں کو، تمام بندوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہو، پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی سلطنتوں کو اپنے آدمی سے جو کام لینا ہے اس میں اخلاق اور نیک نفسی اور خدا ترسی کی کوئی ضرورت نہیں، مگر دین الہی کو جو کام لینا ہے اپنے آدمیوں سے، وہ چونکہ سارا ہی اخلاقی کام ہے، اس لیے وہ انہیں کارواں بنانے سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہیں اپنا بندہ یعنی خدا ترس اور نیک نفس بنائے۔ وہ ان میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اپنے دعوے کو سچا کر دکھائیں۔ وہ لڑیں تو اس لیے نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے لیے مال اور دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کے عمل سے ثابت ہو کہ ان کی یہ لڑائی خالص اللہ کی رضا اور اس کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ کو جو مطلوبہ صفات تھیں
جو عباد الرحمن کی صفات تھی وہ ہم نے ڈسکس کی، عباد الرحمن کی عبادات کو ہم نے ڈسکس کیا، عباد الرحمن کے رونے کو ہم نے ڈسکس کیا، عباد الرحمن کی توبہ کرنے کی صفت کو ہم نے ڈسکس کیا۔ عباد الرحمن سے مطلوبہ انفاق بھی ہے، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اقامت دین کے لیے خرچ کرنا۔ فتح مکہ سے پہلے کا خرچ سورہ حدید میں آتا ہے، اور فتح مکہ کے بعد کا خرچ، ان دونوں خرچ کو اللہ ڈسٹنگوش کرتا ہے، یہ دونوں خرچ برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری رات یہودی کے باغ میں اس لیے ملازمت کرتے ہیں کہ انہیں چند کھجوریں ملتی ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھجوروں پر ڈھیر کر دیتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، تو ان کا وہ خرچ، ان کا وہ انفاق، ان کے پاس وہی تھا جو وہ دے سکتے تھے۔ پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص جا رہا ہوتا ہے اور اسے آسمان سے آواز آتی ہے کہ فلاں شخص کی زمین پر جا کر برس۔ تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کون بندہ ہے، جب ہر طرف خشک سالی ہے، کہتے ہیں اللہ آسمان کو، بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جا کر برس، تو وہ چلتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کدال سے اپنی زمین کو کھود رہا ہے، اور وہ دو طرف باغ ہوتے ہیں لیکن اس کے باغ میں جا کر وہ بادل برستا ہے۔ وہ اس شخص سے پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتا ہے، تو وہ شخص وہی ہوتا ہے جس کا نام اس نے بادلوں سے سنا ہوتا ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے اللہ کے بندے تو ایسا کیا نیک عمل کرتا ہے جو اللہ نے تیری زمین کے لیے آسمان سے انتظام فرمایا ہے؟ تو وہ سوچتا ہے، کہتا ہے میں تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں کرتا، ہاں جب اس زمین سے پیداوار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ میں زمین پر واپس خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے بندوں، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ اس حدیث میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے اوقات کار کا بھی جائزہ لیں، وقت پر اگر ہم اس کو رکھ کے دیکھیں تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم ڈیوائڈ بائی 3 کریں تو 8 گھنٹے 8 گھنٹے اور 8 گھنٹے 8 گھنٹے میرے اپنے آرام و سکون کے لیے، 8 گھنٹے میرے گھر والوں کے لیے، اور باقی 8 گھنٹے کیا وہ 8 گھنٹے میں انفاق کرتی ہوں؟ کیا وہ 8 گھنٹے میں اللہ کو دیتی ہوں؟ اگر دیتی ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ سے زیادہ میزبانی کرنے والا، اور ان کا یعنی میری نیکیوں سے بڑھ کر یعنی اللہ اپنی رحمت کی صفت سے مجھے جنت میں داخل کرے گا اگر میں وہ کام کرتی ہوں۔ پیاری بہنوں، لیکن اگر میں وہ نہیں کرتی تو سوچنے کا مقام ہے کہ مطلوبہ عبادات کا معیار اور اصحاب یعنی صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ان کو شہید نماز بھی کہا گیا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو وہ فجر کی نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس وقت وہ مجوسی ابو لولو فردوس جو وہ ان پر خنجر چلاتا ہے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ نماز ہو گئی، اور وہاں اصحاب کا یہ عمل کہ ایک کے بعد ایک امام آگے آتا ہے، ایک کے بعد ایک امام آگے آتا ہے کہ اس مجوسی غلام کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اس طرح مسلمانوں نے صف بستہ ہو کر وہ نماز کے، وہ آخر میں 7 افراد کو، اصحاب کو زخمی کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو خنجر مارتا ہے۔ تو یہ ان کی نمازیں، یہ ان کی عبادات، یہ ان کی فکر کہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اللہ کے ہاں جا رہا ہوں، تو انہوں نے سوال کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے تو نہیں شہید کیا، تو وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے کسی مسلمان نے نہیں شہید کیا۔ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑ لاتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بازی لے جاؤں گا۔ لیکن وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے،
اور اس قدر کہ جو ان کو لباس پہنا ہوتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ وہ اپنا لباس تک اتار کر دے دیتے ہیں، اور پھر جیسے بوریاں نہیں ہوتی ہیں اس ٹاٹ کے کپڑوں کو ببول کے کانٹوں سے سیتے ہیں اور وہ لباس پہن کر آتے ہیں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے اس انفاق کو، اس کو قبول فرمائے گا؟ یعنی سب کچھ کر دینے کے بعد انسان کی یہ کیفیت ہو کہ پتہ نہیں یہ ہوگا، پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں میرا عمل تھوڑا تو نہیں رہ گیا، پتہ نہیں اس میں کہیں ریا تو نہیں شامل ہو گئی، لوگوں نے دیکھ تو نہیں لیا اس بات کو، پتہ نہیں قبول ہوا۔ تو حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں اور انہیں وہی لباس ہوتا ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس، کہ اس انفاق کو اللہ نے اس قدر قبول فرمایا کہ آسمان کی ساری مخلوق وہ لباس پہنتی ہے جو میرا بندہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں پہنتا ہے۔ اور دیکھیں ہم مثالیں رکھتے ہیں، ہم اپنے سامنے رول ماڈل رکھتے ہیں، ہم اپنے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ روشن ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ ہم اپنے سامنے ویژن تو رکھیں، ہم اپنے سامنے ان کو آئیڈیل تو بنائیں، پھر ہم جب ان کی معاشرت دیکھتے ہیں، ان کی معیشت دیکھتے ہیں، ان کا طرز حکومت دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں وہ آئیڈیل نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عباد الرحمن اپنے رب کو راضی کرنے میں اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ کھپاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہماری آج کی پوری موضوع، اس پورے ڈسکشن کا مقصد یہی تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو عباد الرحمن ہیں، اور اللہ نے کون سی صفات ہیں اپنے بندوں کی جن کو اللہ نے اتنے پیار سے مخاطب کر کے بتایا ہے، اور کیا میں وہ کام کر رہی ہوں۔ چند کیس سٹڈیز ہیں جو میں سمجھ رہی تھی کہ ٹائم ہوگا ہمارے پاس تو میں ان کو رکھتی چلوں کہ چلیں یہ کیس سٹڈیز تھی، ان کو ہم انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے رکھتے ہیں۔ اب آخر میں صرف ایک چارٹ میں دکھانا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمارے کرنے کے کام کہ اگر ہماری نمازوں کا یہ ایک جائزہ فارم ہے، ایک سیلف ایویلویشن ہے۔ دیکھیں ہر شخص، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے نفس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتی، میرے گھر کے کیا حالات ہیں آپ نہیں جانتی، آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں وہ میں نہیں گیس کر سکتی، لیکن آپ کے کیا معاملات ہیں، رب کے آپ کتنا قریب ہیں، یہ آپ جان سکتی ہیں۔ یہ ایویلویشن فارم ہے، یہ جائزہ فارم ہے۔ اس میں وضو کا خصوصی اہتمام، اول وقت پر نماز کی ادائیگی، سورہ فاتحہ پر خصوصی توجہ کہ جس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سب کو علم میں ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کا جواب دیتا ہے، ہر آیت کا جواب۔ ہماری نوافل کا اہتمام، کسی کے سامنے ذکر نہیں لیکن اپنی ایویلویشن کے لیے، ہماری دعاؤں اور اذکار، ہماری ضرورت کی چیز کا ایثار۔ کبھی ہم ایثار ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو غیر ضروری چیز تھی ہم نے نکال دی، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ اس وقت میرے لیے عین ضرورت کی چیز تھی، لیکن میں نے اس لیے دی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اسی طرح جب ہم نکلتے ہیں اللہ کے کام کے لیے، اپنی تحریکی مصروفیات کے لیے، تو کیا ہم اپنی ذات سے کچھ خرچ کرتے ہیں یا ہم تحریک سے ہی اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی ہماری ضروریات کے لیے کافی ہوں گے، یا وہی ہم گئے ہیں اگر کہیں پروگرام میں۔ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کیا 1 گھنٹہ تو کہیں بھی نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس انتظار کرنے میں، تو اگر ہم کسی درس کے لیے چلے گئے اور مدرسہ دیر سے آئی اور ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا، ہم پریشان ہو گئے، ہم تو کہیں گے ہم دوبارہ وہاں جائیں گے ہی نہیں۔ ہم جاتے ہیں تو وہ تو بس 15 منٹ لیٹ ہی آ رہی ہوتی، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ذاتی عذر ہو۔ اسی طرح ہمیں جو لے جانے والی ساتھی ہیں ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، گاڑی ہوگی تو ہم جائیں گے، کوئی ہمیں ساتھ لے جانے والا ساتھ چلے گا تو ہم جائیں گے۔ اللہ کے ہاں ہم سب اکیلے جائیں گے، اللہ کے ہاں ہم سب فردن جائیں گے، اللہ کے ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری پوچھ ہوگی۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے کے لیے، اپنی نفس کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور پر احسان کے لیے نہیں۔ اسی طرح میری جو ذاتی عبادات ہیں، فجر کی نماز اذان ہو رہی ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم میرے کان میں پڑ رہی ہوتی ہے اور میں سو جاتی ہوں، اور جب میرے بچوں کے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو میری آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں اور میں فوراً الرٹ ہو جاتی ہوں۔ کسی کو کوئی فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے تو ساری رات نیند نہیں آتی، اور تہجد کے لیے کوئی جاگنے کو کہہ دے اور کھڑے ہونے کو کہہ دے تو میں تو تھک جاتی ہوں سارے دن کے کام۔ تو یہ ذاتی احتساب اور عبادات کا جائزہ ہر شخص خود لے سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، کہنے میں، سمجھنے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، ہر شخص اپنے آپ کو، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہوں کیونکہ میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کوتاہی ہے۔ جب میرے اندر کمی ہے، جب آپ ایک اجتماعیت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہر شخص آپ کو ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اجتماعیت آپ کو جوڑ کر چلتی ہے۔ اللہ کا احسان کہ ہم
ایک اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہر وقت ایک درس قرآن سننے کو ملتا ہے، ہر وقت ہماری تذکیر اور یاد دہانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے۔ تو جب ہم کہیں کسی کو تو اس کا برا نہ مانا جائے اور اس کو اچھے انداز میں لیا جائے، اور جہاں کہیں ہم سے کمی ہوتی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا اسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اللهم انا اسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار۔ اللهم انا اسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار۔ اللهم انا اسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ، آپ میری دلوں کے چھپے ہوئے حالات سے بھی واقف ہیں۔ یا اللہ، آپ میرے گھر کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ یا اللہ، آپ میری چھپی ہوئی نیکیوں سے بھی واقف ہیں۔ یا اللہ، آپ میری اعلانیہ نیکیوں سے بھی واقف ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہر کام آپ کی رضا کے لیے کرنے والا بنا۔ یا اللہ، آپ ہماری نیکیوں پر یا اللہ بے شک ہمیں بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے سننے کو، ہمارے سمجھنے کو، ہمارے بولنے کو ہمارے حق میں حجت بنا۔ اس میں جو غلطی رہ گئی ہو یا اللہ اسے اپنے فضل خاص سے معاف فرما۔ یا اللہ، عباد الرحمن بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نیک بندے بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نیک بندوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں یا اللہ، لیکن آپ کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔ آپ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دے۔ یا اللہ، ہمیں توبۃ النصوح کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کی کوتاہیوں کو دور کر دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہمیں سمجھ کر یا اللہ نماز کی ادائیگی کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہماری تمام عبادات، انفاق کو یا اللہ اپنے لیے خالص فرما۔ یا اللہ، جب تک ہم زندہ رہیں یا اللہ ہمیں دین کی جد و جہد کرنے والا بنا، اقامت دین کی جد و جہد میں لگنے والا بنا، اس کے لیے اپنا وقت، مال، سرمایہ کھپانے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں صحیح دین کو سمجھنے والا اور اس کو لوگوں تک پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ، آپ تو مجھ سے میری کوششوں کا پوچھیں گے۔ یا اللہ، مجھے جہاد کرنے والا بنا، اپنی راہ میں کوششیں کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ویسا بنا دے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یا اللہ، جب ہم آپ کے پاس آئیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔